وہ لہجے بدل جاتے ہیں، طرز کلام بدل جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رویے بدل جاتے ہیں، لوگوں کی سامنے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، یہ ساری باتیں بگڑ جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا ان بنی اسرائیل کو ایسی مہلت عطا فرما دی گئی، پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا گیا، پہلے ان کی حاجتوں کو پورا کیا گیا، عرصہ گزر جانے کے بعد جب ان کے مال ذخیرہ کو پہنچ گئے، مال ریوڑے کی صورت اختیار کر گئے، جنگل انہی کے مال کے بھر گئے، مالک بے نیاز نے پھر اسی فرشتے کو بھیجا کہ اے فرشتہ جاؤ انہی لوگوں کا امتحان لو جن کو نواز کے آئے تھے، جن کو مال دے کر کے آئے تھے، جن کو صحت یابیوں کے بہترین صحت یابیاں عطا کر کے آئے تھے، آج تمہیں حکم دیا جا رہا ہے انہی کو ذرا آزمات کے کہتے آؤ، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ اصلیت بدل گئے ہیں، رنگ روپ بدل گئے ہیں، ان کے تیور بدل گئے ہیں۔ جب وہی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اترا اور ان جوانوں کے پاس پہنچا، پہلے اسی جوان کے پاس پہنچا جس کو کوڑی کی بیماری تھی، اس کی قربت میں پہنچ کر سلام کیا، بڑے مختلف انداز میں اس نے سلام کے جواب میں جملے بنائے، جواب دیے، مگر آپ نے اس سے آپ نے فرمایا کہ میں ایک ضرورت مند ہوں، مسافر ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں، تھک گیا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، اللہ کا مال تجھ پر بہت زیادہ ہے، اللہ کا کرم تجھ پر بہت زیادہ برس رہا ہے، اتنا بڑا مال جو تو نے ریوڑوں کی صورت میں پال رکھا ہے، اگر انہی میں سے ایک اونٹنی مجھے مل جائے تو اللہ کے راہ کے لیے میں تیرے لیے دعا گو رہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد گو رہوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے توبہ استغفار کروں گا اور تیرے مال کی اس بقا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزاری کروں گا۔ جب اس نے یہ بات سنی اس نے کہا تو کون ہوتا ہے جو مجھ سے ایک اونٹنی مانگ رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، اپنے سفر کے لیے، اپنی آسانی کے لیے؟ اس نے کہا میں اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا، اللہ کی راہ کے لیے مانگ رہا ہوں، اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں، مسافر ہوں، ضرورت مند ہوں، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، اللہ تیری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ مگر وہ بے دید بن گیا، پھر اس نے سمجھایا کہ تجھے کوڑی کی بیماری تھی، ایک جوان تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھ پر ہاتھ پھیرا تھا، تجھے صحت مل گئی تھی، تیرے پاس مال نہیں تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد تیرے لیے کی تھی، ایک اونٹنی تجھے ملی تھی، یہ سب کچھ بتا دینے کے بعد بھی اسے خبر نہ ہوئی، وہ جان نہ سکا، مگر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالا تو آ ہی نہ سکا، مگر اس نے بے دید جب بنا اللہ کی بارگاہ میں اس فرشتے نے عرض کی مولا یہ بے دید ہو چکا ہے، جو اس نے کمایا ہے، اکٹھا کیا ہے، بنایا ہے، خدمت کی ہے، جو اس نے ساری زندگی بنا ٹھہا کر اس پر سانپ کی طرح بن کے بیٹھ گیا ہے، میں چاہتا ہوں ان ساری چیزوں کو ہلاکت دے دے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا، ساری چیزیں ملیامیٹ ہو گئی، وہ مٹی کے ڈھیر بن گئی۔ وہ فرشتہ آگے کی طرف تجاوز کرتا ہوا اس جوان کے پاس پہنچا جس کے سر کے بال نہیں تھے، اوقات بھول گیا تھا، مزاج بھول گیا تھا، طبیعت بھول گیا تھا، عادت بھول گیا تھا، مال و متاع کی کیفیت کو بھول گیا تھا۔ جب اس فرشتے نے سوال کیا کہ میں نے آپ کے مال کو دیکھا ہے، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، اللہ کا تجھ پر بے حد کرم ہے، اللہ کا تجھ پر بے حد